اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ جس وقت آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو ریکگنائز اگر آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین جب ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین کا کوئی رائٹ نہیں رہا، تو اس کا مطلب کشمیریوں کا بھی کوئی رائٹ نہیں رہا. تو آپ وہ کشمیریوں کی جو 1 لاکھ سے اوپر انہوں نے قربانیاں دی ہیں پچھلے 30 سال سے، اس ساروں کے اوپر ان کی قبر کھود دیتے ہیں. جو کشمیری آج دیکھ رہے ہیں کہ واحد پاکستان کھڑا ہے ان کے ساتھ جو بولتا ہے، جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ پاکستان نے ریکگنائز کر دیا اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر دیے، کشمیر ایشو ختم ہو گیا. اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں، انٹرنیشنل فورمز، وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے. اس سے پہلے تو یہاں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا. نواز شریف جب ہندوستان گیا، اس نے تو حریت کانفرنس کے ممبرز کو ہی نہیں ملا یہ کہ نریندر مودی نہ ناراض ہو جائے. ہم انڈیا کے خلاف، ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہو، کوشش بھی کی، لیکن آپ کدھر لائن ڈرا کریں گے کہ کدھر ایک ملک کا نظریہ آئے گا، کدھر آپ کا موقف آئے گا کہ جس کے اوپر آپ ایک پاکستان بڑے خواب کا نام تھا. تو جب آپ کے کچھ اصول ہی ختم ہو گئے کہ اچھا یہ جو حسین حقانی اور یہ نجم سیٹھی ٹائپس ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آرام سے غلامی کرو، امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو، تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے. میرا اگلا کوشچن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا؟ کیا تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے؟ کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا؟ کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈز ختم کر کے، اپنا نظریہ ختم کر کے، کیا یہ کوئی مجھے گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا؟ کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک؟ سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تو ہم غلامی کرتے آئے ہیں. جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے. اپنے ملک کے قانون توڑ کے، اپنی آئین کی خلاف ورزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے. یہاں سے وار آن ٹیرر میں CIA FBI یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانو میں لے جاتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو، جو وہ چاہتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے دن دہاڑے، اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا، ایک کو مارا، بیوی نے اس کی خودکشی کی. سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا، اور ہمیں اس نے کہا کہ نہیں جی اس کو وہاں سزا ہوگی. کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی. کوئی پاکستان کی ہمارے قوانین، ہمارے لوگوں کے رائٹس، وہ جو 4 لوگ مرے تھے، کسی کو اس کی فکر نہیں تھی. اور کتنے اور کیسز ہیں. رمزی یوسف کا کیس ہے، ایمل کانسی کا کیس ہے. اپنے قوانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کی ہے. کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا؟ کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی؟ کیا وار آن ٹیرر میں 80,000 لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا؟ کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی؟ وہ $20 ارب ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے، یا $150 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا. ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈ لائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک یا ٹائمز ہے، دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. کس نے آ کے انویسٹ کرنا ہے موسٹ ڈینجرس پلیس میں؟ ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گی سب سے بڑے دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں. تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا. تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے، تو یہ اینٹی امریکنزم نہیں ہے، یہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے. یہ قائد اعظم کا وعدہ تھا. یہ قائد اعظم نے تب 1948 میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جب ہندوستان کو اگر ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیریوں سے وہ ٹھیک ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ جو بیسک فلسفی ہے پاکستان کی، یہ ملک ایک بڑا خواب تھا. یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان. ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو. دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے، کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چیری بلاسم بن کے
آج تک کبھی کوئی آج تک قوم پراسپر نہیں کی. قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر, نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے, وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ, نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس سے, یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں, اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این میں کہا, سی این این کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہیں اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسیپٹ کر سکتی ہے. اور ہم کیا سن رہے ہیں جی, وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا, اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. دیکھیں جی, ایک بس اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان, جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا, اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا, یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم. اور میں دوسری چیز, یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے. مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی, لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں, کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں, میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو, ضمانت پہ کوئی ہو, اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو, اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں, اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے.